الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یستوی اور برابر نہیں ہیں البحرانی دو سمندر۔ بحران یہ تثنیہ ہے بحرن کا، اور عربی زبان میں لفظ بحر پانی کے ایک بڑے ذخیرے پر بولا جاتا ہے، یعنی اس مقام پر جہاں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہو، جہاں پانی زیادہ جمع ہو، اس پر لفظ بحر استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ سمندر اور دریا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھار لفظ بحر اس کو ہم بطور تشبیہ کسی چیز کی وسعت ظاہری کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز پر ظاہری وسعت کے اعتبار سے بطور تشبیہ آپ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ دوڑنے والے گھوڑے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بحر کا لفظ استعمال کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر دشمن کے حملے کا خوف پھیل گیا، تو نبی علیہ الصلاۃ نے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھوڑا طلب کیا، جس گھوڑے کا نام المندوب تھا۔ آپ تنہا اس پر سوار ہو کر نکلے، اور پھر واپس پلٹے تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ فکر مندی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا۔ پھر آپ نے اس گھوڑے کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ وجدناہ بحرن، ہم نے اس گھوڑے کو بحر پایا، یعنی بہت تیز دوڑنے والا اس کو ہم نے پایا۔ اور اسی طرح اگر کسی عالم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے وسعت علم کی بنا پر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ جیسے تبحر فی قضا، کہ اس بندے نے فلاں فن کے اندر بڑی وسعت کے ساتھ اس نے مہارت حاصل کر لی ہے۔ تو بہرحال لفظ بحر یہ ایک پانی کے ذخیرے پر بولا جاتا ہے جہاں پر کثرت کے ساتھ زیادہ پانی جمع ہو، اور یہ لفظ سمندر اور دریا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وما یستوی اور نہیں برابر البحرانی دو سمندر، ھذا یہ عذب میٹھا ہے، یہ میٹھا ہے، خوشگوار ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، یعنی شیریں ہے نہایت اور پیاس بجھانے والا ہے۔ فروتا یا فروتو اس کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، کیونکہ میٹھا پانی جو ہے انسان کی پیاس کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرات۔ سائغ آسانی سے گلے میں اترنے والا، اس کا مادہ کیا ہے؟ سین واو غین، یعنی جو چیز آسانی سے گلے میں اتر جائے اس کے لیے لفظ سائغ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کے اندر یہ لفظ استعمال کیا ہے دودھ کے لیے، کہ جس طرح پانی آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، اسی طرح دودھ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً عبرت رکھی ہے، ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں تمہیں پلاتے ہیں، گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ ہم دیتے ہیں جو پینے والوں کے حلق سے آسانی سے نیچے اترنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس دودھ کے اندر نہ ہی گوبر کی بو ہے، نہ ہی خون کی کوئی رنگت ہے، بلکہ خالص سفید ہے، جتنا بھی اس کے اندر پانی ڈال دیں اس کی سفیدی کو وہ زائل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ جہنمیوں کو جو اللہ رب العالمین کھانا دیں گے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ،
آسانی سے ان کے نیچے سے اترنے والا نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ جب کھانا کھا کر آپ فارغ ہو جاتے، اس کے بعد ایک دعا آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا۔ وصوغہ کا معنی یہی ہے۔ تو سائغن آسانی سے گلے میں اترنے والا، شرابہ اس کا پانی، وہذا اور یہ، ملح نمکین ہے، اجاجن اور سخت کڑوا ہے۔ وہذا اور یہ، ملح نمکین ہے، اجاجن سخت کڑوا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ملح اس پانی کو کہا جاتا ہے جو کسی آمیزش کے بغیر نمکین ہو، اور مالح اس پانی کو کہتے ہیں جس میں نمک ڈال کر آپ نے اس کو نمکین بنا دیا ہو، اور ماء مالح یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ تو ملح کا معنی کیا ہے؟ نمکین اور کھارا پانی، اجاجن سخت کھارا گرم پانی، ومن کلٍ اور ہر ایک سے، تأکلون تم کھاتے ہو، لحمن گوشت، طریًّا تازہ، وتستخرجون اور تم نکالتے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ وتخرجون، ٹھیک ہے، تستخرجون یعنی کثرت کے ساتھ نکالنے کی طرف اشارہ ہے۔ وتستخرجون اور نکالتے ہو، حلیتاً زینت کا سامان، یعنی آرائش زیب و زینت والے جو سامان ہوتے ہیں، جس کے اندر زیور، موتی، مرجان، سونا اور بہت ساری جو اللہ رب العالمین نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تلبسونہا جسے تم پہنتے ہو، وترا اور تو دیکھتا ہے، الفلکا کشتیوں کو، فیہ اس میں، مواخرا پانی کو چیرتے ہوئے چلنے والی، مواخر یہ ماخرتن کی جمع ہے، یعنی جو اپنے سینے سے پانی کو چیرے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ تمام بحری جہازوں کا سامنے ایک والا جو حصہ ہوتا ہے وہ نوک دار رکھا جاتا ہے تاکہ پانی کو وہ چیرے۔ لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو، یعنی دور دراز کے کم خرچ اور آسان سفر کرو، دنیا کی سیر کرو، علم کا حصول حاصل کرنے کے لیے جاؤ، حج عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، تجارت جہاد کے لیے جاؤ، مال غنیمت وغیرہ لانے کے لیے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فوائد اس کے اندر رکھے۔ یولجو وہ داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولجو اور وہ داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر اور اس نے مسخر کر دیا، الشمس والقمر سورج اور چاند کو، کل یجری ہر ایک چل رہا ہے، لاجل مسمى ایک مقررہ مدت کے لیے، ذالکم اللہ یہی اللہ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے، والذین تدعون اور وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، ما یملکون وہ مالک نہیں ہے، من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے، ان اگر، تدعوہم تم انہیں پکارو، لا یسمعوا تو وہ نہیں سنیں گے، دعاءکم تمہاری پکار، ولو سمعوا اور اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا تو درخواست قبول نہیں کریں گے، لکم تمہاری، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یکفرون وہ انکار کریں گے، بشرککم تمہارے شرک کا، ولا ینبئک اور نہیں خبر دے گا آپ کو، مثل خبیر کوئی پوری خبر رکھنے والے کی طرح، یعنی اللہ رب العالمین کی طرح کوئی اور آپ کو خبر دینے والا نہیں ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے بعث بعد الموت کے دلائل کو پڑھا،
اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے دوبارہ اپنی توحید اور اپنی قدرت کے کمال کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کتنی قدرت والی چیزیں اس کائنات کے اندر رکھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بنانے والی کون ہے، اس کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ وما یستوی البحران، کہ یہ دونوں سمندر جو میٹھے اور کھارے پانی والے ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان کے اندر اچھے اسلوب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین ہے، کڑوا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا لی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بات سورہ الرحمن کے اندر بھی بیان فرمائی، مرج البحرین یلتقیان، کہ اس نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا، اور اس حال میں ملا دیا کہ یلتقیانی، کہ وہ آپس میں مل رہے ہیں۔ بینہما برزخ، لیکن ان کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، جس سے وہ آگے نہیں جاتے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین نے میٹھے اور نمکین سمندروں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے پردہ اور آڑ لگا دی ہے، یہ نہیں ہے کہ میٹھا پانی وہ کھارے پانی کے اندر اور کھارا پانی میٹھے پانی کے ساتھ مکس ہو جائے، اور یہ مد و جزر کے وقت بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اب تھوڑی سی تفصیل اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ان سمندروں کو آپس میں ملا دیا ہے، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے اس کے اندر آڑ رکھی ہے۔ زمین کے تقریباً 70% حصے پر سمندر ہے، جس کا پانی سخت نمکین ہے، اور اس کے ساتھ بظاہر ملا ہوا میٹھے پانی کا کوئی سمندر نہیں ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کسی صورت میں غلط نہیں ہو سکتی، تو اس لیے مفسرین نے اس آیت کے کئی مصداق بیان فرمائے ہیں، اور سبھی مصداق درست ہیں۔ ایک مصداق اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ بحر عربی زبان کے اندر پانی کے بڑے ذخیرے پر بولا جاتا ہے، یعنی سمندر پر بھی اور دریا پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد پھر کیا ہوگا؟ جب ہم بحر کے لفظ سے مراد پانی کا ذخیرہ مراد لیں گے تو اس سے مراد زمین پر موجود پانی کے دو بڑے ذخیرے ہوں گے، ایک میٹھا جو دریاؤں، جھیلوں اور ندی نالوں کی صورت میں موجود ہے، اور دوسرا کڑوا جو سمندر کی صورت میں ہے۔ ایک دوسرے کے قریب ہونے کے باوجود دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی کیا بنا دی ہے؟ اوٹ بنا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ نہ نمکین پانی میٹھے پر غالب آتا ہے اور نہ میٹھا نمکین پر، اور اس کا آپ واضح مشاہدہ جزیروں پر جا کر سکتے ہیں، جہاں سمندر کا سخت ترین نمکین پانی ہوتا ہے، لیکن وہیں پر آپ کو میٹھے پانی کا دریا چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ باقاعدہ طور پر اس چیز کو دیکھا بھی گیا ہے کہ اسی طرح پانی جو ہے آپس میں وہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اور آپس میں ملتا نہیں ہے۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی ان کی تفسیر کے اندر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ خود سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں، جن کا پانی سمندر کے نہایت تلخ پانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس پر قائم رہتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ترکی امیر البحر سیدی علی رئیس جو کاتب رومی ہیں، اپنی کتاب مرآت الممالک جو 16ویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ خلیج فارس کے اندر ایسے ہی ایک مقام کی نشاندہی اس نے کی ہے کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں، جن سے وہ کہتے ہیں میں خود اپنے بیڑے کے لیے پانی کا پینے کا پانی حاصل کیا کرتا تھا،
اور جب امریکہ کی کمپنی سعودی عرب میں تیل نکالنے کا انہوں نے کام شروع کیا تو وہ ابتدا میں پانی کا حاصل لیتے تھے خلیج فارس کے انہی چشموں سے پانی لیتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے زہران کے پاس کنویں کھود لیے اور وہاں سے وہ پانی لینے لگے۔ بحرین کے قریب بھی سمندر کی تہہ میں اسی طرح آب شیریں کے چشمے موجود ہیں جہاں سے لوگ کچھ مدت کے لیے پانی حاصل کرتے رہے۔ تو الغرض اللہ رب العالمین نے ایسی جگہیں رکھی ہیں کہ جہاں پر میٹھے اوپر نمکین کھارا پانی اور نیچے اللہ رب العالمین نے نمکین پانی رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بنگالی دو علماء کی شہادت موجود ہے بیان القرآن کے اندر کہ ارکان سے چاٹ گام تک دو دریا نظر آتے ہیں، ایک کا پانی سفید ہے اور دوسرے کا پانی بالکل سیاہ ہے۔ سیاہ میں سمندر کی طرح تلاطم موج ہوتا ہے اور سفید پانی بالکل رکا ہوا ہے۔ کشتی کہتے ہیں سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک دھاری برابر چلی گئی ہے جو دونوں کے ملنے میں رکاوٹ ہے، ان میں سفید میٹھا ہے اور سیاہ پانی جو ہے وہ کڑوا ہے۔ تو الغرض اور بھی اس طرح کے مشاہدات کیے ہیں۔ اسی طرح فرانسیسی ایک ماہر بحریات تھا، اس نے اسی طرح جب مشاہدہ کیا تو اس چیز پر بلا تکلف اس نے اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ایک مصداق تو اس آیت کا تفسیر یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس سے مراد زمین کے نیچے موجود پانی کے دو سمندر ہیں جن میں سے ہر ایک کی روح دوسرے کی روح سے بالکل ساتھ چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر آپ نلکا لگائیں تو وہاں سے میٹھا پانی نکلتا ہے، لیکن اس کے قریب ہی دوسرا نلکا لگائیں تو وہاں سے نمکین پانی نکلتا ہے۔ دیوار کی ایک طرف میٹھا پانی ہے، دیوار کی دوسری طرف کیا ہے؟ نمکین پانی ہے۔ اب یہ میٹھا پانی نمکین میں داخل نہیں ہو رہا اور نمکین میٹھے میں داخل نہیں ہو رہا۔ اور تیسرا مصداق اس آیت مبارکہ کا کیا ہے کہ جہاں کسی بڑے دریا کا پانی سمندر میں گرتا ہے اور اس کے اندر دور تک وہ چلا جاتا ہے، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ سمندر کے پانی کے رنگ اور ذائقے سے الگ رہتا ہے، دونوں کے درمیان نظر نہ آنے والی رکاوٹ حائل رہتی ہے۔ اور اسی چیز کو مفسر ابو حیان لکھتے ہیں کہ مصر کا دریائے نیل جو ہے اپنی طغیانی کے زمانے میں نمکین سمندر کو چیرتا ہوا شور سمندر کے وسط میں سرخ رنگ کے دریا کی صورت میں دور تک بہتا چلا جاتا ہے، جس سے لوگ پینے کے لیے پانی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور چوتھا مصداق اس کا یہ ہے کہ کھارے اور کڑوے سمندر کے درمیان ایسے ذخائر موجود ہیں جن کا پانی بالکل میٹھا ہے۔ یعنی چار اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو یہ لفظ کہا کہ وما یستوی البحران، کہ یہ دونوں سمندر آپس میں برابر نہیں ہے، اور سورہ الفرقان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرج البحرین، کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور سورہ رحمان میں جو آیا تھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو اس کا معنی ایک تو یہ بتلایا آپ کو میں نے کہ لفظ بحر اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ پانی کے بڑے ذخیرے پر استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد پھر میٹھا اور جو کڑوا پانی اس کے جو ذخائر دنیا کے اندر موجود ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا اس کا مصداق یہ ہے کہ زمین کے نیچے موجود جو پانی ہے اس کے دو سمندر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی آپس میں روح چل رہی ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں مل رہی، اور یہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بندہ خود مشاہدہ اس چیز کا کر لیتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے کڑوا پانی نکل رہا ہے کھارا پانی، اور اسی کے ساتھ دوسری جگہ سے میٹھا پانی نکل رہا ہے۔ اور تیسرا مصداق اس کا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بڑے دریا کا پانی اگر سمندر میں گرتا ہے تو دور تک وہ پانی نظر آتا ہے اور وہ اس کے اندر مکس نہیں ہوتا۔ اور تیسرا اس کا مصداق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کھارے اور کڑوے درمیان کے پانی کے درمیان ایسے ذخیرے رکھ دیے ہیں جو بالکل میٹھا پانی اس کے اندر موجود ہے، اور میں نے پھر آپ کو چند مثالیں بھی پیش کر دی۔ اب یہاں پر
ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بطور توحید کی دلیل کہ اس کو کیوں پیش کیا، یا اپنی قدرت کی دلیل کیوں اللہ رب العالمین نے بیان کی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پانی ایک ساتھ چل رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو، اور اس پانی کو دوسرے پانی کے ساتھ ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کون نہیں ملنے دے رہا؟ آخر کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر میٹھے پانی کے فوائد کو بیان نہیں کیا، کڑوے پانی کے فوائد کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی جگہوں پر بیان کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سمندر میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 70% حصہ وہ سخت نمکین پانی کا ہے زمین پر۔ اب سمندر میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات رکھی ہیں، یہ مچھلیاں وغیرہ، اب ان میں مر بھی جاتی ہیں۔ اگر پانی کڑوا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بو ہونا شروع ہو جانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑی اس کے اندر حکمتیں رکھی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما یستوی البحران، کہ یہ دونوں سمندر، دونوں دریا برابر نہیں ہے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا پانی ہے جو پیاس کو بھی بجھا رہا ہے اور آسانی سے گلے میں اتر بھی رہا ہے، اور یہ نمکین پانی ہے، سخت کڑوا ہے، جو نہ پیاس کو بجھاتا ہے نہ ہی گلے سے آسانی سے اترتا ہے۔ ومن کل تأکلون لحما طریا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم ہر ایک میں سے، وہ میٹھے پانی کا ہو سمندر یا کڑوے پانی کا ہو، تم دونوں میں سے تازہ گوشت تمہیں کھانے کو ملتا ہے۔ اب دیکھیں کون وہاں سے گوشت کو نکال رہا ہے، اور وہ بھی تر و تازہ گوشت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور تم اس میں سے زینت کا سامان نکالتے۔ اور اس میں علماء کہتے ہیں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو غوطہ خوری سیکھنی چاہیے، اور وہ سمندروں کی تہ میں جا کر اللہ رب العالمین نے جو وہاں پر ذخائر رکھے ہیں ان ذخائروں کو وہ نکالیں، ان موتیوں کو نکالیں، ٹھیک ہے، ان زیورات کو اللہ رب العالمین نے کہا نکالو تم، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو۔ اب اس کے ظاہر سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرد بھی زیورات استعمال کر سکتا ہے، لیکن ہم احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھیں گے تو وہاں سے ہمیں بات مزید واضح ہو جائے گی۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ اس کے اندر کشتیاں چلاتے ہیں۔ اب کشتی کو کون ہے جس نے اتنی بڑی، حالانکہ سوئی اس کے اندر ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی کشتی اس کو کس نے اس سمندر کے پانی کے اوپر رکھا، اور ٹنوں وزن اس کے اوپر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زمین کی سطح پر نہیں جا رہا، اوپر ہی موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو بھی ذرا غور کرو، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ صرف اللہ رب العالمین نے تمہیں اس لیے یہ چیزیں رکھی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی میٹھا نکال دیا، اس میں سے اللہ رب العالمین نے تر و تازہ گوشت تمہارے لیے نکال دیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے زینت کا سامان نکال دیا، اس میں اللہ رب العالمین نے تمہاری کشتیاں چلا دیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے اندر چلے جاتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر چلے جاتے ہو، سامان ایک علاقے سے اٹھا کر دوسرے علاقے کی طرف چلے جاتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنا فضل تلاش کرنے کے لیے تمہیں نعمت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں تمہیں دی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی آفاقی دلیل دی ہے کہ رات دن کی یہ تبدیلی آپ دیکھتے ہیں کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں۔ اب یہ رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ روشنی، دن کی روشنی جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے اور مشرق سے رات کی تاریکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کوئی چیز لپیٹی جا رہی ہو تو بالآخر کیا ہے وہ تاریکی چھا جاتی ہے۔ اسی طرح
کیفیت دن کو رات میں داخل کرنے کی ہے کہ مشرق سے پہلے ہلکی سی روشنی اوپر کو بلند ہوتی ہے جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، پھر روشنی پورے مشرق میں دائیں بائیں پھیل جاتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، پھر یہی روشنی اوپر اٹھتی ہے اور اندھیرے کا پیچھا کرتے ہوئی محسوس ہوتی ہے حتیٰ کہ آسمان و زمین کیا ہو جاتے ہیں؟ روشن۔ اور اسی طرح رات اور دن کو ایک دوسرے میں داخل کرنے سے مراد موسمی جو تغیرات ہیں کہ کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے دن لمبا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو معاملہ رکھا ہے یہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ جو تمہیں چاند اور سورج مسخر نظر آ رہے ہیں کہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، یہ آنے جانے کا جو ان کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہے۔ اگر یہ کسی اور کا ہوتا تو پھر تمہیں کائنات کا یہ نظام اس طرح چلتے ہوئے نظر نہ آتا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے مقررہ وقت پر چل رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے سورج کو طلوع ہونے کا وقت دیا اسی وقت طلوع ہوتا ہے، جب غروب ہونے کا وقت دیا اسی وقت غروب ہوتا ہے، نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد میں، نہ چاند اسی طرح نہ ہی سورج اسی طرح، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں، اپنے مقررہ مدت پر چل رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا پروردگار ہے جو یہ پورا نظام چلا رہا ہے۔ لہ الملک، تو اسی کے لیے ہی بادشاہت ہے، تو وہ چاہے اپنی بادشاہت میں جس طرح کا تصرف کرے، کسی کو کوئی دخل نہیں۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کریں جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، پھر مجھے ذرا دکھاؤ کہ کیا انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے، کوئی چیز ہے جس کے کائنات کے نظام چلانے میں ان کا کچھ نہ کچھ اختیار ہو، کچھ نہ کچھ ان کے پاس موجود ہو کہ جہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے، یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی یہ جو توحید کے دلائل دیے، قدرت کے جو دلائل اللہ رب العالمین نے دیے، یہ اللہ رب العالمین نے الوہیت کی دلیل کے طور پر پیش کی۔ ذالکم اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہاں پر یہ الوہیت کی طرف اشارہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، یعنی ربوبیت بھی الوہیت بھی دونوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دی۔ لہ الملک، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ذکر کی کہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اختیار جب اللہ کا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اللہ رب العالمین کے سوا پکارتے ہو۔ اب اس کے اندر ہر وہ مخلوق آ جاتی ہے جن کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا جاتا ہے، وہ چاہے پھر نبیوں کی صورت میں ہو، اولیاء کی صورت کے اندر ہو، فرشتوں کی صورت کے اندر ہو، صالحین کی صورت کے اندر ہو، بتوں کی صورت میں، جس صورت کے اندر بھی موجود ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ایک قطمیر یعنی کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے۔ اور بعض قطمیر سے مراد لیتے ہیں جو اس کے اوپر درمیان میں کیا نام ہے ایک نقطہ جو اس کی پشت پر ہوتا ہے، وہ مراد لیا ہے، مطلب اتنی حقیر سی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر فرمایا نا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر۔ سورہ سبا کے اندر آپ نے یہ پڑھی کہ کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کو پکارو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا گمان کرتے ہو، وہ تو ایک ذرے کے برابر کے بھی مالک نہیں جو آسمان و زمین میں موجود ہے، اور نہ ہی کوئی شراکت ہے اور نہ ہی کوئی ان کی مددگار ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان تمام معبودان باطلہ کی ملکیت کی نفی کر دی۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی بادشاہت میں شراکت نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ملک میں کوئی شراکت نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور جو تم نے اللہ رب العالمین کے شریک بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے کسی بھی اعتبار سے کہیں پر بھی شریک نہیں ہے، تو پھر کافروں نے پھر بھی بات کو نہیں مانا اور انہوں نے کیا کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا تو اے محمد علیہ السلام تمام معبودان کو باطل قرار دے کر ایک ہی معبود بنانا چاہتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ یہ کافر لوگ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ آپ سے بدک کے بھاگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ان کے مشرکین کا تذکرہ کیا جائے تو بڑے خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بالکل واضح بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے باریک سے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، تو پھر وہ عبادت کے مالک کیسے ہوں گے؟ علامہ آلوسی نے اس آیت کے تحت اپنی ایک آپ بیتی نقل کی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی فوت شدہ بزرگ کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کہتے ہیں وہ میری بات سن کر سخت غصے میں آ گیا، اور آج بھی لوگ یہی کام کرتے ہیں جو ابھی میں پیش کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں بعد میں لوگوں نے بتلایا کہ وہ کہتا تھا یہ بزرگوں کا منکر ہے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، اور بعض نے اسے یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ اللہ کی نسبت بزرگ جلدی سن لیتے، نعوذ باللہ، یعنی کفریہ جملہ اس نے کہا۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان اللہ رب العالمین سے اتنی امید نہیں رکھتا جتنی کہ وہ غیر اللہ سے امید رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہاں پر دو اوصاف کو بیان فرما دیا کہ جو بندہ پیدا نہیں کر سکتا وہ معبود نہیں ہے، اور جو مالک بھی نہیں ہے، بادشاہت بھی نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بھی الہ نہیں ہے۔ الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ کیا کرے؟ کسی چیز کا خالق ہو اور پھر مالک بھی ہو ساتھ میں۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو، اپنی رسالت کو اور قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو رات اور دن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، سورج اور چاند کا جو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ مالک الملک اکیلا ہی اس نظام کو چلانے والا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو یہ توحید کا ذکر اس کے اندر آ گیا۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی نہج پر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایک صانع ہے۔ دوسرا ہوتا تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اور دوسری چیز یہاں پر جو بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں رات چلی گئی، دن آ گیا، دن چلا گیا، رات آ گیا، یعنی یہ سورج اور چاند کا یہ اسی طرح چلنا یہ خود بخود نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، اس کا چلانے والا موجود ہے۔ اور دوسرا کہ رات ختم، دن آ گیا، تو اب دن کو دوبارہ اللہ نے پیدا کرنا ہے نا۔ یہ دلیل پیش کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک چیز جب تلف ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو اس کے مقام پر دوبارہ لانے پر اگر کوئی قادر ہے تو وہ کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی طرح انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کے بتلانے کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بتلائے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات ایسے نہیں بنائی بلکہ اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اس کے اندر رسالت آ گئی، یعنی کہ اس کے اندر توحید، رسالت اور قیامت دونوں کا تذکرہ، تینوں کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مزید ان کے معبودان باطلہ کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری پکار سنیں گے نہیں، ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن بھی لیں تمہاری پکار کو بالفرض، تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری پکار کا جواب دینے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک حقیقت کو بالکل کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا، اور قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے کہ جو قیامت کے دن تک ان کی پکار سے غافل ہے، بے خبر ہے، وہ ان کو جواب ہی نہیں دیں گے، بات قبول ہی نہیں کریں گے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ تمہاری طرح کے ہی انسان ہیں۔ فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اللہ کہتے ہیں اگر پکارو تم سمجھتے ہو وہ سچے ہیں تو ان کو کہو تمہاری پکار کا جواب دے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ کہتے ہیں کسی چیز کا وہ جواب نہیں دیں گے الا کباسط کفیہ، مگر اس شخص کی طرح ان کی مثال ہے جو اپنے ہاتھ کو اس نے پھیلایا ہوا ہو، پانی کے پاس چلا جائے اور وہ کہے پانی آ جا میرے منہ میں،
کیا پانی اس کے منہ میں آ جائے گا؟ نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کہتے ہیں اسی طرح جو کافر پکارتے ہیں اس کا ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ ان کی عبادات کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے اللہ انہوں نے کبھی ہمیں پکارا نہیں، اور اس کی وجہ علماء یہ نقل کرتے ہیں کیونکہ وہ جب سنتے ہی نہیں ہیں تو ان کو کیا پتہ کہ ہمیں کسی نے پکارا تھا، وہ سچے ہیں اس بات کے اندر، وہ انکار کر دیں گے۔ اور پیچھے آپ نے تفصیل کے ساتھ سورہ قصص کے اندر اور سورہ مریم کے اندر یہ چیز آپ نے پڑھ لی، میں زیادہ تفصیل میں دوبارہ نہیں اس کے اندر جا رہا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ ایک اصل میں جملہ ہے ضرب المثل ہے کہ جب کسی نادان کو کوئی دانا مجرب انسان وہ اس کے انجام سے آگاہ کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے جو یہ نصیحت آپ کو کر رہا ہے اس نصیحت کو گرہ باندھ لیں۔ کیوں؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جو آپ کو خبردار کر رہا ہے اس طرح کوئی اور آپ کو خبردار نہیں کرے گا، کوئی اور آپ کو بتائے گا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی علیم و خبیر ہے؟ نہیں ہے، سب کا علم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ناقص ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی پوری خبر رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری خبر ہمیں بتلا دی کہ یہ قیامت تک تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو مستجابوا لکم، تمہارا جواب نہیں دیں گے۔ لیکن اگر پھر بھی ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں نہ آئے، ہم پھر بھی یہ کہیں کہ نہیں یہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، یہ ہماری پکار کو آگے اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے کے جاتے ہیں اور ہمیں یہ دیتے بھی ہیں، تو اس سے بڑا بے وقوف، جاہل اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جو اللہ نے تمہیں خبر دی ہے وہ سچی خبر ہے، جو دنیا والے تمہیں بتاتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ سنتا ہے، تمہاری پکار کو سنتا ہے، تمہاری باتوں کو آگے لے کے جاتا ہے، وہ چاہے مولوی ہے، پیر ہے، مرشد ہے، جو بھی کہلانے والا ہے، اپنے آپ کو جو بھی کہلاتا ہو، اس کا دنیا میں کیا اسٹیٹس موجود ہو، یاد رکھیں وہ جھوٹا انسان ہے، کذاب ہے، افتراء گھڑ رہا ہے، جھوٹ گھڑ رہا ہے، وہ انسان سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی بات سچی ہے، اور اللہ کی بات پر اہل ایمان یقین رکھتے ہیں کہ یہ سنتے ہی نہیں ہیں اور سن ہی نہیں سکتے، سن بھی لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب نہیں دے سکتے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔